بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور آج کی ہماری فالو اپ سٹوری جو ہے وہ نان کسٹم پیڈ ہیوی بائکس سے متعلق ہے. آج کی سٹوری میں ہم انکشاف کریں گے کہ جو رضوان بحریہ، ڈاکٹر رضوان، اس کا پورا نام ہے ڈاکٹر رضوان اندریس خان. ڈاکٹر رضوان اندریس خان بحریہ، اس لیے میں اس کو شناخت کرتا ہوں کہ وہ بحریہ میں رہتا ہے. ان سے موٹر سائیکل پکڑے گئے، مجموعی طور پہ تقریباً 27 موٹر سائیکل پکڑے گئے. پھر اس کا جو کار خاص، اس کے ساتھ جو مکینک موٹر سائیکل کی ایچی بیچی کو جوڑنے والا، ان کا جو مکمل، ان کا کہہ لیں کہ سرجن جو ہے وہ اقبال مکینک، ان دونوں کو پکڑا گیا تھا. میں نے ویلاگ کیا تھا، لیکن ایک مبینہ ڈیل کے بعد دونوں کو چھوڑ دیا گیا. ناظرین، آج کا جو ویلاگ ہے یہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اقبال مکینک جو کہ ان پڑھ ہے، کام تو موٹر سائیکلوں کو جانتا ہے، لیکن یہ ہیوی بائکس کی سمگلنگ کا جو دھندا ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے. سمگلر اس کے میں پڑھے لکھا ہونا چاہیے. اس گیم میں کون کون شامل ہے یہ بھی سارے اس آج کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا. اور ایک بڑا اہم کردار جو سنیارا ہے، یعنی صراف کا کام کرتا ہے، جیولرز کا کام کرتا ہے، اس کا بڑا نام اس کا چرچا رہا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسٹم حکام نے ہاتھ تو ڈالا مگر اس کے بعد ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیا. اب میں آپ کے سامنے ناظرین وہ جو سیزر رپورٹ بنی، جو موٹر سائیکلیں جنوری میں ان سے برآمد کی گئی تھیں، وہ آپ ہماری سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر رضوان اندریس خان سے یہ جو ہماری سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ کسٹم کی رپورٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنے ہم نے موٹر سائیکل ان سے برآمد کیے، پکڑے گئے. اب دیکھیں، جب جو چیز برآمد ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی سے چاندی ایلیگل برآمد ہو جائے، گولڈ برآمد ہو جائے، غیر ملکی سگریٹ برآمد ہو جائیں، تو ملزم کے خلاف پھر پرچہ ہوتا ہے، ملزم بھی ساتھ ہی گرفتار ہوتا ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ موٹر سائیکلیں بھی، یہ دیکھیں جی، موٹر سائیکلیں کی تصویر بھی موجود ہے، موٹر سائیکلیں بھی برآمد ہو گئیں اور سیزر بھی بن گیا. پھر چھوڑ کیسے دیا؟ لیکن میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 2 دن ان کو رکھا گیا. پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2 دن ان کو رکھا گیا کہ اقبال مکینک کے بیٹے نے تھانہ کھنہ کے حدود میں، چونکہ وہ رہتا ہے، اس نے 15 پہ کال چلائی اور تھانہ کھنہ میں اس کا ریکارڈ موجود ہے کہ اقبال مکینک کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد محترم کو، جو موٹر سائیکلوں کا کام کرتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ اٹھا کے لے گئے ہیں. اور اس نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کسٹم والے اٹھا کے لے گئے ہیں. اب یہ اگر کسی کو شک ہو، جناب باسط مقصود عباسی صاحب، آپ چیف کلیکٹر کسٹم ہیں، یہ جو نیچے دکانداری کھلی ہوئی ہے اس کو تو آپ ہی بند کر سکتے ہیں، یا جناب محترم چیئرمین FBR صاحب اس دکانداری کو بند کر سکتے ہیں. بلکہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اگر اس دکانداری کو بند نہیں کرنا تو ایک SRO جاری کر دیں. SRO آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین کہ SRO جسٹ لائک ایک آرڈیننس ہوتا ہے جس میں FBR والے، کسٹم والے ایک SRO جاری کر کے اپنے روزمرہ کے معاملات کو فوری طور پہ نمٹا لیتے ہیں. جن کو انہوں نے سہولت دینا ہوتی ہے ان کو دے دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی آپ ایک SRO جاری کر لیں کہ جی کسٹم کو اور FBR کو یہ اختیار دے دیں کہ ان کے پاس 2 یا 3 دن بارگیننگ کے ہوں گے. اور کسٹم ہاؤس کے باہر کسٹم ہاؤس لکھنے کی بجائے اس کا ایک الگ سے وہاں پہ کسٹم ہاؤس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کچھ 4-5 کمروں پہ مشتمل ایک سیل بنا دیں جس کے باہر لکھ دیں کہ کسٹم بارگیننگ سیل. کیونکہ جب بارگیننگ ہی ہونا ہے، جب اتنے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے بعد آپ نے ملزمان کو چھوڑ دینا ہے، تو پھر کیوں نہ آپ اس کو لیگل شکل دے لیں. آپ دیکھیں نا، ہمارے پاکستان میں صوبوں میں جو ہماری صوبائی اسمبلیاں ہیں، ہمارا سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، کتنی قانون سازی ہو رہی ہے. وہاں یہ قانون سازی کروا لیں کہ جناب 3 سے 4 دن جو ہے کسٹم والوں کے پاس اور FBR والوں کے پاس بارگیننگ کے ہوں گے، جس کو ہم پنجابی میں مکا بھی کہتے ہیں. تو اس کے لیے سارا کام ہی لیگل ہو جائے گا. اب 2 دن ان کو رکھا گیا. پھر اس کے بعد میرے اطلاع کے مطابق 20/4 کے تحت 20/4 20/4 یا 20/4 یہ ہماری اخباری اصطلاح ہے کہ مبینہ طور پہ 20/4 کے تحت جو ہے ایک ڈیل ہوئی، جس کے بعد ملزمان کو باعزت جو ہے وہ گھروں کو جانے دیا گیا. اور ناظرین، اقبال مکینک کے حوالے سے جو میں نے آپ کو کہا کہ اقبال مکینک کے اتنا پتا ہی نہیں ہے یا اتنا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے کہ ڈاکٹر رضوان اندریس خان کے ساتھ وہ اس طریقے سے چل سکے. ابھی میں اس میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کسٹم کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا رول پلے کیا ہے. کسٹم کے 3 انسپیکٹر، ایک کانسٹیبل، ان کا بھی ذکر کروں گا. اور میں جناب باسط مقصود عباسی صاحب سے امید رکھتا ہوں کہ وہ نہ صرف ایکشن لیں گے بلکہ ادارے کا ہمیں موقف بھی دیں گے، کیونکہ سارے ثبوت تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے.
اب دانیال جو ہے یہ شکریال جیولرز کا بھی مالک ہے، اس کے علاوہ پنڈی میں ایک اور بھی دکان مبینہ طور پہ اس کی بتائی جاتی ہے، اور یہ موٹر سائیکل جو ہے یہ سارے اسی کے بتائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک کاشف نامی نوجوان بھی ہے، اور مبارک شاہ بھی اسی دھندے میں ملوث ہے۔ مبارک شاہ اور کاشف جو ہے وہ یہ دونوں مل کے سارا کام کرتے ہیں، اور رضوان جو ہے ڈاکٹر رضوان اندریس خان، اس کے ذمہ ان موٹر سائیکلز کا نمبر لگانا ہے۔ اب سارے بائکس تو پکڑے گئے ناظرین، اس کے بعد تو چاہیے یہ تھا کہ ملزمان جو ہیں ان کو ریمانڈ پہ بھیجا جاتا، لیکن ہمارے ہاتھ چونکہ قانونی موم کی ناک بن گیا، نکھید ہو گیا، قانون بالکل بودا ہو گیا۔ اب یہ سارا جو کام تھا، جو 3 ہمارے کسٹم کے 3 انسپیکٹر ہیں، ایک ظہیر الدین بابر کانسٹیبل ہے۔ ظہیر الدین بابر نے جناب کیا جنگجوانہ کردار ادا کیا، کہا جاتا ہے کہ بڑا جنگجو کانسٹیبل ہے یہ ایک کسٹم کا۔ اور جو باقی 3 جو ہیں جی، انسپیکٹر کرسٹوفر ہارس، یہ بھی کرسچن ہے، اور انسپیکٹر سارا حسن اور انسپیکٹر نادیہ لیاقت، ان تینوں نے یہ سارا جو ہے اس گینگ کا جو ہے سراغ لگایا تھا۔ یہ موٹر سائیکل پکڑے گئے۔ پھر یہ 22/4 کا جو معاہدہ ہوا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ تو جناب باسم مقصود عباسی صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ قوم کو ضرورت ہے، ابھی پچھلے دنوں آپ کے کہنے پہ آپ کو مخبر نے اطلاع دی تھی، پھر آپ نے سارا وہ ارینجمنٹ کیا، جو ڈی جی خان میں 214 کلو گرام چاندی پکڑی گئی، وہ آپ کا کریڈٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی میں نے تو اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ 214 کلو گرام جو چاندی پکڑی گئی ہے اس کو سربمہر اس طرح سے کریں کہ کوئی آپ کا بندہ اس میں سے تھوڑی تھوڑی کر کے اینٹیں نہ سرکا سکے۔ پھر اسی طرح کرم الائی صاحب نے کوئٹہ میں بڑی کارروائی کیا، انہوں نے قیمتی موبائل، لیپ ٹاپ اور اس کے علاوہ ٹیبلٹ اور حشیش برآمد کیا۔ اس میں بھی میں نے گزارش کیا کہ کارروائی کیا آپ نے، اچھا کیا، لیکن اب اس کو اسٹور کو، گودام کو محفوظ بنائیں تاکہ آپ کے اندر موجود جو لوگ ہیں، جو اسمگلروں کے ساتھی ہیں، وہاں سے تھوڑا تھوڑا مال نکال کے بیچ نہ دیں۔ اب یہ جو میں موٹر سائیکل آپ کو بتا رہا ہوں، میری اطلاع کے مطابق مجموعی طور پہ 26 موٹر سائیکل جو ہیں اس وقت تک کسٹم ہاؤس اسلام آباد کے پاس آ چکے ہیں۔ اور یہ سب سے پہلے ناظرین آپ کو پھر میں بتاتا چلوں، آپ ہمارا خبریں.tv.net جو ہے اس کو سرچ کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ ہم 2-2.5 سال پہلے سے یہ خبریں بریک کر رہے تھے کہ ڈاکٹر رضوان بحریہ جو ہے اس نے اندھیر نگری مچا رکھی ہے، اور وہ غیر ملکی جو ہیوی بائکس منگواتا ہے اور ان کی رجسٹریشن کرواتا ہے۔ اس کے بعد جو ایکسائز آفس ہے انہوں نے چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ شروع بھی کیا، لیکن اب تو موصوف پکڑے گئے، اور موصوف یہ کہتے تھے، یہ بھی اقبال مکینک بھی، دانیال بھی، باقی جتنے بھی یہ گروہ ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پہ بڑے طاقتور لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اور بھائی طاقتور لوگوں کا ہاتھ ہوتا تو بھائی 2 دن آپ پھر مہمان رہتے ان کے پاس، کسٹم والوں کے پاس، وہ تو آپ وہی چمک کے ذریعے جس طریقے سے 20/4 کا جو فارمولہ لگا کے آپ بحال ہوئے ہیں، بلکہ رہا ہوئے ہیں۔ تو میں جناب ارباب اختیار، وزیر خزانہ، وزیر اعظم، یہ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یا تو ان کے لیے قانون سازی کر دیں FBR کے لیے، کیونکہ FBR آپ کے سامنے ہے، لوگوں کے اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے پیسے جو ہیں اکاؤنٹس منجمد کر دیتا ہے، پھر معاملہ طے ہو جاتا ہے مبینہ طور پہ، اور پھر حصہ بقدر جسہ لے کے اکاؤنٹس بحال کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک کیس نہیں، بے شمار کیسز ہیں۔ اسی طرح کسٹم والے جو ہیں، اب جہاں تو ان کو پتہ ہو کہ اس میں ہماری بلے بلے ہوگی، مقامی سیاستدان ہیں، یہاں کے رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، ان کے بیٹے سے گاڑی پکڑی گئی رولز رائس، کیا اس کی مشہوری ہوئی؟ ہونی چاہیے، میں ان کا کوئی حامی نہیں ہے، گاڑی ان سے پکڑی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے جھنڈے کیوں نہیں لگائے آپ نے؟ جب آپ نے 26 موٹر سائیکل، 26 موٹر سائیکل 2026 میں 26 موٹر سائیکلوں کی جو آپ نے سلامی ڈالی، جو نان کسٹم پیڈ تھے، جو سمگل شدہ تھے، تو ان کی پریس ریلیز کیوں نہیں جاری کی گئی؟ ان کی پریس ریلیز جاری کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کی گئی کہ پس پردہ مذاکرات جاری تھے، اور مذاکرات ان کے کامیاب بھی رہے، اور مذاکرات جو ڈیل ہوئی، وہ ڈیل جو ہے 20/4 کی وہ ڈیل ہے۔ اخباری اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، اگر کہیں کوئی ارباب اختیار پوچھے گا کہ 20/4 کی ڈیل کیا ہے تو سارا بانڈا ادھر میں پھوڑ بھی دوں گا۔ ویسے تو سارے جو جتنے کردار ہیں میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس کے باوجود اگر جناب باسط مقصود عباسی صاحب ایکشن نہیں لیتے، چیئرمین ایکشن نہیں لیتے، تو پھر اس سارے نظام کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر چھوٹے موٹے لوگوں کو بھی پکڑنا چھوڑ دیں، عام آدمی کو بھی پکڑنا چھوڑ دیں۔ اگر یہ معتبر ہیں تو باقی سب کو، پھر عوام کو بھی معتبر کر دیں، کیونکہ ہمارے تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہوں گے، لیکن عوام تو بیچارے رل گئے، مافیا موجیں کر رہا ہے،
مافیا کو ہر سہولت حاصل ہے. مافیا نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بھی رکھ سکتا ہے, مافیا سمگلنگ بھی کر سکتا ہے, مافیا شراب بھی بیچ سکتا ہے نان کسٹم پیڈ جو ہے, اور مافیا غیر ملکی سگریٹ بھی بیچ سکتا ہے, اور مافیا سگریٹ کی روئی کی بھی سمگلنگ کر سکتا ہے, اور مافیا سرکاری گوداموں میں پڑا ہوا مال بھی اٹھا کے بیچ سکتا ہے. جب مافیا کو اتنی سہولتیں حاصل ہیں تو پھر عوام, طاقت کا سرچشمہ تو عوام ہے, تو پھر عوام کو بھی سہولتیں دیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر رضوان اندریس خان اور اس کا گروپ جو ہے وہ 20/4 کی ڈیل کر کے موجیں کر جائیں اور سارا نزلہ عوام پہ گر جائے. ناظرین, اس کے فالو اپ جاری رہیں گے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.